اس ماہ فہم ہے، اس لیے کہ جو مقصد حیات سمجھ کر معرفت امام لے کر تقویٰ کی معراج پر فائد ہوتا ہے، وہ مرتا نہیں، مر کر ہی تو زندہ ہوتا ہے۔ سلوات بھیجیے محمد علیہ۔ اب ایک جملہ میں مولا کی شان کا اضافہ کر رہا ہوں، نہج البلاغہ کا جملہ ہے، جب فرمایا کہ علم تمہیں کیا عطا کرتا ہے؟ زندگی عطا کرتا ہے، علم معرفت عطا کرتا ہے، علم ایمان عطا کرتا ہے، علم یقین عطا کرتا ہے، علم تقویٰ کی طرف لاتا ہے، علم عمل کی طرف بڑھاتا ہے۔ جب میرے مولا نے یہ جملہ کہہ دیا تو فرمایا یاد رکھنا، نہج البلاغہ کا جملہ ہے، فرمایا تم میں اور آل محمد میں یہ فرق ہے، توجہ، تم میں اور آل محمد میں یہ فرق ہے کہ ہم عیش العلم و موت الجہل، تم میں چاہے صحابی ہو، متقی ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، عالم ہو، جتنا بڑا کیوں نہ ہو، ان میں آل محمد میں فرق یہ ہے کہ ہم عیش العلم و موت الجہل، علم تمہیں زندگی عطا کرتا ہے لیکن آل محمد علم کو زندگی عطا کرتا ہے۔ شعبان کو کائنات میں تیسرے امامت کا چاند ظہور فرمایا ہے۔ اور 3 کے بعد کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ کوئی فاصلہ ہے؟ نہیں ہے؟ 3 کے بعد 4 ہے نا، تو جہاں فاصلہ نہ ہو وہیں اسی کو تو بلا فاصل کہتے ہیں۔ انگلش کی تاریخ اور اسلامی تاریخ میں یہی تو فرق ہے۔ انگلش کی تاریخ کب شروع ہوتی ہے؟ آپ انگلش لوگ ہیں اتنا تو بتائیں، عربی والی میں بتاؤں گا اسلامی میں۔ رات 12 بجے کے بعد نئی ڈیٹ چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام میں اسی طرح ہے؟ نہیں، ادھر غروب ہوا، ایک لمحے کے فاصلے کے بغیر اگلی تاریخ کا جو ہے میرے محترم پھر کہتے ہیں 4 شعبان کی شب آئی ہے، 3 کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم یہ اللہ کی قدرت، تشریف رکھے آپ کوئی ضرورت نہیں کس شے کی، پانی بھی نہیں چاہیے، صلوات بھیجیے آپ محمد علم کا پانی مل رہا ہے، یہی کافی ہے۔ جو ہے میرے محترم یہ آب کوثر سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ تو کیا ہوا، جیسے اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ جیسے 3 اور 4 بلا فصل ہیں، اسی طرح حسین اور عباس بھی بلا فصل ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت کا ایک ایسا منظر دکھایا کہ 3 کو مولا حسین تشریف لائے اور 4 کو کون سی زبان لاؤں، کون سے الفاظ لاؤں، کون سا بیان لاؤں، کون سی ڈکشنری کا لفظ لاؤں جس سے میں مولا عباس کی کوئی خاص اوصاف و کمالات لاؤں۔ کوئی بہت بڑا ہو تو کہتے ہیں عباس بہت وفادار تھے، میں نے کہا بھائی تیری ڈکشنری میں لفظ جو نہیں ہے، وفادار لفظ بہت چھوٹا ہے، عباس بہت بڑا ہے۔ جو ہے میرے محترم، میں نے کہا جو خلوص سے نام عباس لیتا ہے ہم تو اسے وفادار کہتے ہیں۔ تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ جس کے مخزن وفا سے کائنات کو وفا تقسیم ہوتی ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ ایک لقب ٹھیک ہے، مخزن وفا، خزانہ وفا، اور دوسرا لقب کیا ہے؟ باب بولے بھائی، باب الحوائج۔ بچوں کو یہ القاب یاد کرائیں میرے محترم، اسی سے بچوں کے سینے منور ہونے چاہیے۔
کیا لقب ہے؟ باب الحوائج. کبھی سوچا ہے باب الحوائج کا معنی کیا ہے؟ دو ہستیاں کائنات میں ایسی ہیں، توجہ چاہوں گا، دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں عصمت صغریٰ حاصل ہے. جب آپ سے پوچھتے ہیں بھائی معصوم کتنے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان میں مولا پاک کا نام ہے؟ نہیں. بھائی جن کو اللہ عصمت کا لباس پہنا کر بھیجے اور وہ خطا سے رجس سے دور ہوں، ان کا بھی ذہن میں رکھیے. اور کوئی معصوم نہ ہو کر غلطیوں سے پاک ہو. دو ہستیاں ہیں، ایک مولا عباس، ایک حضرت زینب سلام اللہ علیہا، کہ 14 معصوم کی صف میں نہ ہو کر جو ہر رجس اور خطا سے پاک ہو، اسے عباس کہتے ہیں. اسے سیدہ زینب سلام اللہ سلام بھیجے باقی. باب الحوائج لقب ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ہے، لیکن اللہ نے کوئی ایسا رتبہ، کوئی ایسی قربانی، کوئی ایسی وفا کا صلہ دیا کہ مولا عباس، خدا تمہیں باب الحوائج کا جب لفظ آئے میں کہتا رہتا ہوں اللہ تمہیں کربلا لے جائے، اور تم وہاں دیکھو کہ باب الحوائج کا معنی کیا ہے. جس در سے کوئی سائل خالی واپس نہ لوٹے اسے باب الحوائج. باب الحوائج. اور لقب کون سا ہے میرے مولا کا؟ اور ہے قمر بنی ہاشم. ذہنوں کو بلند کیجئے. بھائی کسی عام گھرانے میں، مثلا اگر کوئی پرائمری والا گھرانہ ہے، کوئی میٹرک کر جائے کہتے ہیں یہ گھر کا چشم و چراغ ہے، ٹھیک ہے. کوئی میٹرک میں ہو خاندان، کوئی بی اے کر جائے، بی کام کر جائے، ایم بی اے کر جائے، کہتے ہیں یہ خاندان کا چشم و چراغ ہے. تم نے سوچا نہیں ہے جہاں محمد رسول اللہ بھی ہوں، جہاں علی ولی اللہ بھی ہوں، جہاں حسن مجتبیٰ بھی ہوں، توجہ ہے میرے محترم، جہاں ساری لڑی میں آخری معراج حسن ہو، اس خاندان کا قمر بنی ہاشم بن جانا. یہ عباس آقا. یہی وجہ ہے کہ آج جب علم دیکھتے ہو وہ علم ہے میرے مولا کا. خدا تم پہ علم کا سایہ قائم رکھے. جس گھر پہ علم نظر آئے، جہاں نظر آئے، علم سے ایک شے تبادر کرتی ہے ذہن میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ علم کو دیکھ کر وفا اور پھر توجہ ہے میرے محترم؟ عباس. ٹھیک ہے. اب میرا سوال ہے، آپ تاریخ اور ہسٹری سے واقف ہیں کہ کائنات میں کس کس نے یہ علم اٹھایا؟ میں نے دیکھا میدان احد میں حضرت حمزہ سید الشہداء کے ہاتھ میں یہی علم تھا، لیکن آج کوئی نہیں کہتا یہ حضرت حمزہ کا علم ہے. توجہ ہے؟ پھر خیبر میں جب خیبر فتح نہیں ہو رہی تھی تو میرے آقا نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. توجہ ہے میرے محترم؟ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فرمایا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ سے محبت کرے. تو بڑے بڑے لوگوں نے تمنا کی کہ علم مل جائے، لیکن امت مسلمہ کے 73 فرقوں کا اتفاق ہے کہ جب دن چڑھا اور علم آیا تو علم کس کو ملا؟ علی کے ہاتھوں میں علم آیا. ٹھیک ہے. اور آج کن کے پاس ہے؟ کسی قوم، مذہب، ملت کے پاس تو یہ علم.
کیوں؟ وجہ